السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 4 ایسی اہم چیزیں بتاؤں گا جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اگر بندہ ان 4 چیزوں سے بچ جائے تو عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں کو جانیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں تاکہ جب ہم قبر میں پہنچیں تو ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکیں اور قبر میں جو مشکلات آنے والی ہیں ان مشکلات سے ہم چھٹکارا پا سکیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کو عذاب قبر دیا جائے گا وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولو، اس لیے کہ سچ یہ نیکی کا راستہ ہے اور نیکی جو ہے یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے یہ فجور کا راستہ ہے اور فجور جو ہے یہ جہنم کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کے کنارے پر ایک زبردست اور عالی شان محل بنائے گا۔ تو جھوٹ جو شخص بولتا ہے اسے عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ بات بات میں ہنسی مذاق میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جھوٹ کی اپنی عادت بنائے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ سچ بات بھی بولے تو لوگوں کو جھوٹی لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں انہیں جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ تو جو جھوٹ بولے گا وہ عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہے وہ ہے خیانت۔ اگر کسی نے آپ کے پاس امانت کوئی چیز دیا ہے تو آپ اس میں خیانت نہ کریں۔ اور خیانت کا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ دے دیا اور اس کو آپ نے خرچ کیا تو یہ خیانت ہے، یا اس کو آپ نے نہیں دیا تو یہ خیانت ہے۔ امانتیں بہت ساری ہیں۔ آپ کے پاس کوئی راز ہے، آپ کے دوست نے آپ کو کوئی بات بتائی اور آپ سے یہ کہا کہ اس چیز کو آپ کسی دوسرے کو مت بتانا، لیکن آپ کے پیٹ میں وہ بات پچی نہیں، آپ نے جا کر کے دوسرے سے بھی بتا دیا، تو یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے مال وغیرہ بھی رکھنے کے لیے دیا تو جو چیز رکھنے کے لیے دیا تھا بعینہ ہی اسی چیز کا لوٹانا آپ کے اوپر ضروری تھا، لیکن آپ نے اس کو خرچ کر لیا، دوسرا اس کو واپس کیا، تو آپ اس کا پیسہ اس کو واپس تو کر دیں گے لیکن یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی۔ تو جو امانت میں خیانت کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر میں مبتلا فرمائے گا۔ تیسری چیز ہے چغلی کرنے والے کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ چغلی کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چغل خور ہوگا اس کو ویل میں ڈالا جائے گا۔ ویل کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک بھیانک وادی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی وادی ہے، اتنی گہری وادی ہے کہ اگر اس کے اوپر سے بھاری بھرکم پتھر کو ڈالا جائے تو وہ ہزاروں برس کے بعد جا کر کے اس کی تہہ میں پہنچے گا۔ تو اگر آپ کی عادت ہے چغل خوری کرنے کی، یہاں سے بات سنی وہاں پہنچا دیا، وہاں سے بات سنی وہاں پہنچا دیا، یہ سب چیزیں کرنے کی، تو آپ ان چیزوں سے بچیں۔ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی من سکت فقد نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو زیادہ بولنے والا کسی کے بارے میں غیبت کرے گا، کسی کی چغلی کرے گا، جھوٹ بولے گا، اس لیے ضرورت کے مطابق آپ بولیے۔ ضرورت سے زیادہ جب بولیں گے تو گناہوں میں ضرور آپ مبتلا ہوں گے۔ چوتھی چیز ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا اور اس کے قبر پر آپ نے گاڑ دیا۔
صحابہ موجود تھے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا اس کے عذاب قبر دیا جا رہا ہے، تو میں نے اس ہرے درخت کو لگا دیا تو اس کے عذاب قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے عذاب قبر کیوں دیا جا رہا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا۔ تو جو لوگ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں یا ایسی جگہ پر پیشاب کرتے ہیں جہاں سے پیشاب کرنے کے بعد ان کے اوپر قطرے چھینٹے آتے ہیں، تو ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر پیشاب کے قطرے، پیشاب کے چھینٹے ان کے اوپر نہ آنے پائیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر میں انسان پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے بھی مبتلا ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جن سے آپ ضرور بچیں۔ ان میں سے اکثر جو ہیں یہ گناہ کبیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ سے انسان کو ہر حال میں کوشش کر کے بچنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولنے سے نہیں بچ سکتے، آپ چغلی کرنے سے نہیں بچ سکتے، یا آپ امانت میں خیانت کرنے سے نہیں بچ سکتے، یا ایسے ہی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں۔ یہ چاروں چیزیں ایسے جن سے انسان اگر ایک ہی دن میں چاہے تو بچ سکتا ہے، اور اس کو کوئی مجبور نہیں کرتا ہے کہ آپ یہ کرو۔ انسان کی یہ نفس اس کو آمادہ کرتا ہے کہ چلو جھوٹ بول دو، تھوڑا سا کیا ہوگا، گناہ ملے گا۔ لیکن گناہوں کو ہمیں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ گناہوں کو ہمیں بھاری سمجھ کر کے گناہوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں حساب دینا ہے، اور حساب کا دن بڑا ہی سخت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کر سکیں اور تمام طرح کے گناہوں سے بچ کر کے اپنے آخرت کو سنوار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔